السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ کل ہم نے بات ختم کی تھی کہ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد مہاجرین جب مکہ واپس آئے تو کچھ مہاجرین مکہ ہی ٹھہر گئے اور باقی حبشہ دوبارہ چلے گئے۔ دوسری ہجرت حبشہ، اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئی، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی کا جو حسن سلوک تھا اس کی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ ہجرت حبشہ کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چکنا تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چکنا، با حکمت اور ٹھوس قدم ثابت ہوئے، اور ان کی ساری کوششوں کے باوجود مسلمان حبشہ کو نکل گئے۔ مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ، قریش پر یہ بات بہت گرا گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ پہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے انہوں نے قریش کے دو ہوشیار آدمیوں یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ بھیجا۔ اس وقت تک یہ دونوں بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف پیش کیے تاکہ وہ پادری وہ بات کریں جو یہ دونوں ان سے کہیں۔ اس کے بعد وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، پھر اپنی اصل بات کی طرف آئے کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک میں، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا بھی دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین بھی نہیں اپنایا ہے۔ تو ان کے جو ہے والدین، چچا اور کنبے کے افراد نے ہم کو بھیجا ہے کہ ہم انہیں واپس لے آئیں۔ تو جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے منصوبے کے تحت ان کی تائید کی۔ نجاشی نے احتیاط برتی اور کہا پہلے دوسرے فریق کی بھی بات جو ہے وہ سن لی جائے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو؟ تو اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ انہوں نے بتایا بادشاہ سلامت، ہم جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی عالی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے سوا جن بتوں اور پتھروں کو ہم پوجتے ہیں یا ہمارے آباء اجداد پوجتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ ہم سچ بولیں، امانت ادا کریں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، حرام کاموں سے بچیں، حلال کھائیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب ہم نے اس نبی کے دین کو اپنایا تو ہماری جو قوم ہے اس نے ہم پہ بہت زیادہ ظلم کیے، تشدد کیے اور ہمارے لیے مکہ میں رہنے کے لیے زمین بہت تنگ کر دی۔ ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، تو آپ کی پناہ میں ہم نے رہنا پسند کیا۔ امید ہے بادشاہ سلامت آپ کے پاس ہم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے جب یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کہا کہ وہ کچھ قرآن پاک کا حصہ پڑھ کے سنائے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور تمام پادری بھی رونے لگے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر بولا یہ کلام تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے بالکل نہیں کروں گا۔ اس پر عمر بن عاص نے اگلے دن ایک اور خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوا لیا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کے بارے میں ہم وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں اور بندے تھے، اللہ کی روح ہے، وہ اس کا اور اس کی روح ہے، اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے، جاؤ تم لوگ میری امان میں ہو۔ اور اس نے 3 دفعہ یہ الفاظ
کے ہے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو کہ ان کے تحائف واپس کر دیا جائے، اور اس طرح وہ منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹ گئے۔ مشرکین کی حیرت، اس ناکامی پر مشرکین کو بہت غصہ آیا، ان کا دل چاہا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ بالخصوص وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود بھی ابو طالب آپ کی مدد کسی ہاتھ پیچھے نہیں کر رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا جو چراغ ہے وہی گل ہو جائے، مگر ان سے جب کوئی بات نہ بن پڑی تو ان کو کوئی مراد نہ پوری ہو سکی، ان کو جب ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو پھر انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا، تعذیب اور قتل کی کوشش۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھا، چنانچہ اب صرف یہی ایک حل تھا کہ جو بچے کچے مسلمان ہیں ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ چنانچہ ایک بار عتبیہ بن ابی لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کی، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، البتہ تھوک اسی پہ پلٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، اس پر تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے اس کا چکر لگایا۔ عتبیہ کہنے لگا، اے واللہ، یہ مجھے کھا جائے گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بد دعا کی تھی۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتبیہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اس کا سر آدھ بچا اور اسے مار ڈالا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی ایک گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ مشرکین نے اسلامی دعویٰ روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ اور یہ دونوں اور یہ جو پلاننگ تھی، ابو جہل اس میں آگے تھا۔ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو بیوقوف ٹھہرانے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو میں اس کا سر کچل ڈالوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچا لینا، اگر نہ جی چاہے تو مجھے نہ بچانا۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل نے ویسے ایک پتھر لے کے بیٹھ گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے، کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آ کے انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا اسی طرح شکست کھا کے بھاگا، رنگ اڑا ہوا تھا اور حواس باختہ تھا، اور پتھر اس نے پھینک دیا۔ قریش نے کہا، ابوالحکم تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں نے جو رات بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھے، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ باز نہ آتا تو اسے پکڑ لیتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے سے محسوس ہوتا تھا۔ جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر طعنہ زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب تیسری بار گزرے تو انہوں نے پھر طعنہ زنی کی، تو آپ کی بات ٹھہر کر آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا ان پر گہرا اثر ہوا، ان پر سکتہ چھا گیا، ان کے سروں پر پرندے آ بیٹھے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑوا آدمی تھا وہ بھی اچھی بات کہہ کر آپ کو منانے لگا۔
اگلے دن وہ لوگ پھر اکٹھا ہوئے، آپ کی ہی باتیں کر رہے تھے، اچانک آپ آئے اور وہ سب کے سب آپ پہ دھوڑ پڑے، آپ کی چادر سمیٹ کر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہمارے ماں باپ دادا کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہم کو ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑے، کوئی للکارا تھا، کوئی زر و کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس ہے، تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز کرنا مشکل ہوگی۔ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز کرنا مشکل ہوگی اور ان کو کپڑے میں لپیٹ کے انہوں نے بہت مارا۔ پھر ان کے گھر والے انہیں کپڑے میں لپیٹ کے گھر لے آئے اور ایسا لگتا تھا کہ ابو بکر صدیق کی شاید موت واقع ہو جائے، لیکن سر شان جب وہ بول پڑے اور بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اس پر بنو تمیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیا۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دارالارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے دیکھا تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئی تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ تو ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ایک قبیلے کے سردار مالک بن دگنا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے دریافت کیا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں۔ اس پر ابن داغنہ نے کہا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں، اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے۔ ابن دگنا نے قریش میں اعلان کر دیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کچھ عرصہ اس پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور کھلی عام نماز اور پڑھنے لگے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن داغنہ نے اپنی پناہ یاد دلائی تو حضرت ابو بکر نے کہا اپنی پناہ واپس لے لو، میں اللہ کی پناہ پہ راضی ہوں۔ ابو بکر صدیق بہت رونے والے آدمی تھے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، چنانچہ مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے اور مشرکین اس کی وجہ سے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو تکلیفیں پہنچاتے۔ انہی سنگین حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئیں جس کے نتیجے میں قریش کے دو جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے۔ ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی اور وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور دوسرے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے کون کون سے مظالم کو برداشت کیے ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، جب پریکٹیکلی انسان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے تکلیف ہوتی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی محبت پیدا کرے جیسی محبت کا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت تکالیف برداشت کی ہیں۔ نبوت کے جو 23.5 سال آپ نے گزارے ہیں نا، وہ 23.5 سال میں ہر لمحہ بہت زیادہ تکلیف اور آزمائش پہ مبنی تھا، تو ایسے نہیں اسلام نافذ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔